بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک کل سے ہی منسلک ہے، جو ہم پڑھ رہے تھے ڈرامہ کیا ہے۔ ڈرامہ کی ہم نے پراپر تعریف پڑھی، ڈرامہ کی انسانی جبلتیں ہم نے ڈسکس کی، اظہار ذات اور نقالی بلت کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اس کے ساتھ ہم نے ڈرامہ کے اجزاء ترکیبی کو ڈسکس کیا تھا کہ اس میں پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی، آرائش، یہ ارسطو کے مطابق 6 اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ یہ کل ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیے۔ پلاٹ کیا ہے، یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، 2 اقسام اس کی، اکیرا پلاٹ اور تہہ دار پلاٹ، یہ نے کل ایکسپلین کیا۔ ڈرامے کے مراحل جو ہے وہ ہم نے ایک ایک کر کے سارے آغاز یا تمہید، ابتدائی واقعہ، عروج کی شروعات، نقطہ عروج، تنزل، انجام، یہ ہم نے سارے ڈسکس کیے۔ ڈرامے کے کردار، جو ارتقائی کردار، جامد کردار کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ ڈرامے کی جو 7 بڑی اقسام ہیں ان کو ہم نے کوشش کی تھی 1 to 1 ڈسکس کرنے کی، وہ ڈسکس کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈرامے کی وحدت ثلاثہ، جیسا کہ نام سے ہے وحدت مطلب اکیلا پن، تنہائی، ایک، اور ثلاثہ 3۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس کی مطلب 3 ایسی قسمیں جن میں اکیلا پن، تنہائی، وحدت کا اثر ملے، وہ کون سی ہیں۔ نمبر 1 پہ یہاں آ رہی ہے، پہلے نمبر پہ وحدت عمل۔ وحدت عمل کیا ہے؟ وحدت عمل سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے میں ایک ہی مکمل پلاٹ ہو، یعنی پلاٹ میں ایسے ہی واقعات شامل کیے جائیں جن میں ایک ہی قسم کے جذبات کا اظہار ہو، اور ضمنی پلاٹ کے ذریعے ایسے موقع شامل نہ کیے جائیں، ایسے واقعے شامل نہ کیے جائیں جو بنیادی جذبات یا عمل کے خلاف ہوں۔ مطلب ایک ہی طرز کے واقعات جن میں جذبات، احساسات کی عکاسی بھی ایک ہی طرز کی ہو، وہ ربط کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں، ایک دوسرے سے مختلف کسی صورت نہ ہوں، تو وحدت عمل کہلاتا ہے۔ دوسری جو اس قسم ہے وہ ہے وحدت زمان۔ وحدت زمان سے مراد ہے ڈرامے کی پیشکش میں کتنا وقت صرف ہوا ہے یا ڈرامہ کتنی دیر کا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی مختلف ہم قسطوں پہ، ساتھ پہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی 12 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، کوئی 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، کوئی 36 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ سیریز تو ایسی ہیں جو بہت زیادہ ٹائم کی ہوتی ہیں۔ بہرحال وحدت زمان جو ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جی وہ ایک خاص متعین مدت کے لیے ہو۔ وہ مدت کتنی ہے؟ وہ پہلے تو یہ 24 گھنٹے، 36 گھنٹے، 12 گھنٹے یہی شیڈول ہوتا تھا، لیکن اب جو ڈرامہ سیریز چل رہے ہیں ان میں وقت بہت زیادہ، مطلب اس کے سیزن بنائے جاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل کے نام سے چل رہا ہے، یا مختلف اس طرح کی سیریز اور ہیں جو چلتی رہی ہیں، تو ان میں زمان جو ہے وہ صاف ظاہر متعین تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جیسے پہلے شروع میں 12 گھنٹے، 24 یا 36 گھنٹے تھا، لیکن اب جو ہے نا یہ اس کے ڈیوریشن وہ بڑھ چکا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے وحدت مقام۔ یہ بھی ارتقاء سے اگر دیکھیں، ڈرامے کے آغاز سے بنیادی جو وہاں سے شروع ہوا، پہلے تو ڈرامہ کوشش یہی ہوئی کہ ایک نوٹنکی، مطلب ایک کچھ ایسی محفلیں جو لوکل لیول پہ ہماری ہوتی تھیں، یا مذہبی کچھ محفلیں ہوتی تھیں، ان میں کچھ پرفارم کر کے تھوڑا بہت وہ دکھایا جاتا تھا۔ ڈرامے نے ایکچولی جو جنم لیا وہ وہیں سے لیا، اس کی ایک خاص قسم کی سٹیج ہوتی تھی، یا کوئی ایریا جو ہے نا، جگہ متعین کر دی جاتی تھی کہ یہاں یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ رونما ہونے ہیں، یا انہوں نے پرفارم کرنا ہے، اداکاری کرنی ہے۔ وہ ایک مختص ہوتا تھا، ایک جو ہے پورے عمل کا ایک ہی وقوع پذیر مقام تھا، وہ متعین ہوتا تھا۔ وحدت مقام سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے کے پورے واقعات یا عمل کا ایک ہی مقام پہ وقوع پذیر ہونا، لیکن دور حاضر کے ڈرامہ نے صاف ظاہر اب اس میں جو ہے چیزیں ایک جگہ نہیں رک سکیں، بلکہ یہ جو ہے نا مزید ڈرامے کے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مختلف مقامات کی
سیر بھی کرائی جاتی ہے، مختلف سینز کو، مختلف پورشنز کو، مختلف حصوں کو، مختلف مقامات جو خوبصورت بھی ہوں، ایک نیچر کے قریب بھی ہوں وہ، اور جو ڈرامے کے ڈائلاگ ہیں یا ان کا مکالمہ بن رہا ہے نا، اس کو بھی سپورٹ کر رہے، تو وہ اس لحاظ کے جو مقامات ہیں اس پہ یہ فلمایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے ارتقاء کی بات کرنی ہے تو شروع سے یہ جو ہے نا وحدت مکان ساتھ یہ رہے گا۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس یہ سامنے سلائیڈ آپ لوگوں کے موجود ہے، اس میں ہے ڈرامائی مفاہمت۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں آپ ڈراموں میں مختلف اوقات دیکھتے ہیں کہ سرگوشی، مطلب کان میں کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، جو ساتھ کھڑا آدمی ہوتا ہے اس کو تو وہ سنائی، کان میں بتائی بات صاف ظاہر ساتھ کھڑے آدمی کو بھی نہیں سنائی دیتی، اور ڈرامہ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تو سنائی نہیں دیتی، لیکن جو ڈرامہ دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ بڑی واضح سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہی ڈرامائی مفاہمت جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ جی اس کا اثر جو ہے، جیسے ہم گانے کی روٹین دیکھتے ہیں، وہ گانا کسی بھی جگہ چل رہا ہے، اس کے مختلف سین گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف گانوں میں جو ہے، جو اس کا ڈرامے کا مین کردار ہے، ہیرو سمجھ لیں، اس کے ہیروین سمجھ لیں، وہ گانے اگر چل رہے ہیں تو یہ ڈرامے کی جب اگلی شکل آ گئی فلم میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی وہ سین ہی سارے بدل جاتے ہیں نا، ڈریس گانے میں مختلف چینج ہوتے رہتے ہیں، مقامات چینج ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ڈرامائی مفاہمت کہلاتا ہے۔ ڈرامائی مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے میں ناظرین اور مصنف میں کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں جن کے تحت کچھ باتیں فرض کر لی جاتی ہیں، اس کو ڈرامائی مفاہمت کہتے ہیں۔ جیسے ڈرامے میں خود کلامی، ہاں جی اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، اس کی آواز دوسرے بھی سنتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ خود سے ہی جو فیصلہ کوئی کسی چیز کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے، خود کلامی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز ڈرامے میں اور لوگ بھی سنتے ہیں۔ ڈرامے میں کسی بھی ملک یا قوم کی تاریخ، تہذیب پیش کی جائے، اس میں زبان استعمال کی جاتی ہے جو ناظرین سمجھ سکے، ناظرین کو وہ چیز سمجھ آ سکے نا، تو یہ بھی اس کی ایک شکل ہو جاتی ہے۔ مفاہمت کی جو تیسری جو صورت ہے کہ اسٹیج جس پہ یہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، ان کی 3 دیواریں تو نظر آئیں گی، چوتھی دیوار صاف ظاہر ہے وہ سامنے اسٹیج ہے، وہ کیمرہ ہے جس سے عکس بندی کی جا رہی ہے یا جس سے آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، یا تماشائی اس کو ڈرامے کو دیکھنے والے وہ آگے بیٹھے ہیں، مطلب اس میں چوتھی دیوار نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈرامے میں پیش کیے جانے والے گانے، تصویر پہاڑ یا جنگل جہاں کی بھی دکھائی دے، لیکن گانے پھر بھی بجتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، مقامات چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن گانا جو شروع ہوا ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ، ربط کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈرامائی مفاہمت۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جی اردو ڈرامے کا باقاعدہ پس منظر کیا رہا ہے، اس نے کون سی یہ ترقی کی منازل طے کرتا رہا ہے، اور آج جو موجودہ جو اس کی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ڈرامے کی روایت بہت قدیم ہے۔ رسم و رواج کے تحت دیوی دیوتاؤں کے آگے ہاتھ جوڑ کر برہما کے آگے رقص کرنا، سوانگ بھرنا اور عقیدت کا اظہار کرنا یہاں کا پرانا شیوا ہے۔ یہی ڈرامے کی اولین شکل ہے۔ اس نے آگے چل کر ڈرامے کی باقاعدہ شکل لے لی، جیسا کہ یونانی ڈراموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا ڈیونیسس، جو کہ یونانی تاریخ کے مطابق شراب کا خدا ہے، کہ آگے نذرانہ عقیدت کے طور پر ہوتی تھی۔ مطلب آپ شروع سے لے لیں کہ مذہبی جو مختلف چھوٹے چھوٹے فریضے ہیں ان کو یہ ڈرامہ کی صورت میں جو سین، جو اداکاری یا جو جیسے ایک پرفارم کیے جاتے تھے، تو وہیں سے ڈرامے کا جنم ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈرامہ نے یورپ سے جنم لیا ہے، لیکن جو 2 اس میں بڑی پارٹیاں ہیں، ایک یورپ کے حوالہ سے بات کرتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہندوستان سے ہی چلا ہے اور ہندوستان سے ہی آگے یہ بڑھتا رہا ہے۔ بہرحال زمانہ قدیم میں ہندوستان میں سنسکرت ڈراموں کا بہت چلن رہا، لیکن درمیان میں ہندوستان کی تاریخ نے کروٹ لی اور ہندوستان کی حدود میں کچھ دوسری تہذیبیں شامل ہوئیں۔
جن میں مسلمانوں کے علاوہ پرتگالی بھی ہیں، جو 1498 میں بغرض تجارت ہندوستان آئے تھے۔ پرتگالی مبلغین دکن اور شمالی ہند میں ڈرامے سٹیج کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ہمیں پرتگالی ڈراموں کی نشانی تقریباً نہیں کے برابر، نہ ہونے کے برابر ملتی ہے، اس لیے ہم عموماً اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ پرتگالیوں کے بعد مسلم دور ڈرامہ محض نچلے طبقے میں پہنچ کر نوٹنکی، رام لیلا، راس لیلا، جاترا اور بھانڈوں کی نقلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ طبقے میں ڈرامے کو صرف معیوب نہیں بلکہ گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک لمبے عرصے تک اردو ادب ڈرامہ جیسی مضبوط صنف سے محروم رہا، کہ آغاز سے شروع سے یہ صرف ایسے سمجھ لیں بھانڈوں کی قصہ کہانی رہا، جو بڑے لوگ تھے، اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، نواب تھے، رئیس تھے، وہ اسے نہ صرف معیوب سمجھتے تھے بلکہ گناہ تصور کرتے تھے، اس سے دور دور رہتے تھے، جس وجہ سے یہ کچھ زیادہ انداز سے، مؤثر انداز سے پروموٹ نہیں ہو سکا۔ اردو ڈراموں کے آغاز سے قبل نوٹنکیاں احد کے علاقہ میں خاصی تیزی سے ترقی کر رہی تھیں۔ رئیسوں اور نوابوں کے گھروں پر دل بہلانے کے لیے اور بطور خاص شادی بیاہ کے موقع پر نوٹنکیاں، بھانڈوں کی نکالی اور کٹ پتلی کا ناچ دکھا کر لوگوں کو تفریح کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ مطلب بڑے فنکشنز میں، وہ شادیوں کی صورت میں ہوں یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، تو اس میں جو بھانڈ ہوتے ہیں خاص قسم کے، تو وہ لوگ نوٹنکی پیش کرتے تھے یا کسی کی نقل اتارتے تھے۔ یہ اب بھی کسی حد تک چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی گاؤں قصبے کی شادی ہو تو وہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کسی کی نقل اتارتے ہیں یا چھوٹا سا ٹیبلو ٹائپ، ڈرامہ ٹائپ وہ پیش کرتے ہیں تاکہ مزاح کا سماں پیدا ہو اور لوگ اس سے تفریح حاصل کر سکیں۔ ایک مل بیٹھنے کا جو ذریعہ بنا ہے، وہ جو خوشی کا موقع ہے، اس میں اس طرح کی اداکاری ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے۔ تو یہ ڈرامے کا آغاز جو ہے یہ انہی سلسلوں سے ہوا۔ ڈرامہ کے سلسلہ میں پہلا قدم لکھنؤ کے مشہور نواب واجد علی شاہ نے اٹھایا۔ انہیں کرشن لیلا اور راس لیلا سے متعلق کھیل رہس بہت پسند تھا۔ اس تعلق سے انہوں نے رادھا کنہیا کا قصہ لکھا اور اسے 1841 میں باقاعدہ دربار میں پیش کیا گیا۔ تو جو پہلی صورتحال ہے کہ رادھا کنہیا کا جو قصہ ہے وہ لکھا گیا، اور واجد علی شاہ نے یہ پہلا قدم اٹھایا اور اس کو پسند کیا گیا۔ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر آگے ترقی کی منازل طے کرتا گیا۔ آپ نے دیکھا ڈرامہ ایک ہے اندر سبھا، تو وہ تقریباً 1852 میں لکھا گیا اور 1854 میں اسے سٹیج پہ باقاعدہ پرفارم کیا گیا۔ پچھلے سیمسٹر میں آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا بھی تھا کہ اس میں وہ لال پری، نیلم پری، پکھراج پری، کالا دیو اور یہ سارے جتنے بھی کردار تھے، وہ مختلف ڈائلاگ کے ذریعے، وہ شاعری کے ذریعے، وہ گانوں کے ذریعے وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور کہانی جو ہے نا ایک ربط کے ساتھ، ایک کے ساتھ دوسرا قصہ کہانی جڑے ہوئے جو ہے نا وہ آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ ڈرامے کا ایکچولی آغاز ہے، ارتقاء ہے۔ یہ نیکسٹ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ یہ اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جی آپ کے پاس تقریباً نوٹس کی صورت میں یہ سارا میٹیریل چلا جائے، تو یہ میں نے سلائیڈ مکمل لکھ کے جو ہے نا آپ کو پھر سینڈ کر رہا ہوں۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی نے اسی بنا پر واجد علی شاہ کے رادھا کنہیا کا قصہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ کہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ باضابطہ ڈرامہ نہیں بلکہ ایک رہس ہے جو محض کرشن لیلاؤں سے متاثر ہو کر ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیے اسے اردو ڈرامے کا پہلا قدم تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اردو کا پہلا ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو رادھا کنہیا ڈرامہ لکھا گیا تھا واجد علی شاہ کا، اس کو اردو کا پہلا قدم تو کہہ سکتے ہیں اردو ڈرامہ کا، لیکن اس کو حتمی طور پہ یہ اناؤنس نہیں کیا جا سکتا کہ یہی پہلا ڈرامہ ہے اردو ادب کا۔ اس کے بعد جو 1852 میں انہوں نے لکھا اور 1854 میں جس کو پہلی بار پرفارم کیا گیا، اسٹیج پہ پیش کیا گیا، اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کے بعد شاعر آغا حسن امانت نے اس طرز پر ڈرامہ لکھا اندر سبھا۔
یہ جو ہے آغا حسن امانت جو ہیں انہوں نے یہ اندر صبا لکھا، اور واجد علی تھیٹر کے نام سے ایک وہ تھا، اس پہ یہ فلمایا گیا۔ یہ اگست 1952 میں لکھا گیا، اور 1854 میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ اسے 1854 میں پہلی بار فلمایا گیا، اسٹیج پہ پرفارم کیا گیا۔ تو یہ جو پہلا ڈرامہ آپ کہہ سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ یہ آغا حسن امانت کا ہے۔ ادھر احد میں واجد علی شاہ کی کوششیں ڈرامے کے لیے مستقبل کے امکانات پیدا کر رہی تھیں، تو ادھر بمبئی میں مغربی اثرات کے تحت پارسی تھیٹر اپنے بالوں پر کھول رہا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں داخل ہونے کے 50 برس کے اندر تقریباً 150 ڈرامے پیش کیے۔ اس میں ہندوستانیوں کو ڈرامہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بالآخر 1835 میں اسے بعض دشواریوں کی وجہ سے نیلام کرنا پڑا۔ یہ غلطی ہوئی ہے لکھنے میں، بہرحال میں اس کی درستگی کر دیتا ہوں۔ اور کچھ سالوں کے بعد ایک مراٹھی شخصیت جگن ناتھ شنکر ان کا نام تھا، اس کی تعمیر کی پیشکش کو قبول کیا، اور اس میں مراٹھی گجراتی ڈرامے پیش کیے جانے لگے۔ پھر اس میں آہستہ آہستہ اردو ڈرامے بھی جو لکھے گئے تھے ان کو بھی پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ سلسلہ پھر اسی طرح اردو ڈرامے کا ارتقاء جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا۔ آغا حشر کشمیری کے محصرین میں طالب بنارسی جو ایک کمپنی، ڈرامہ بنانے والی ایک کمپنی تھی، اس کے کام کرتے رہے، اور مہدی حسن لکھنوائی مستقل ڈرامہ نویس کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ ادبی ڈرامہ یہ دور حاضر کا اگر آپ کہیں کہ جی یہ اس نے مزید جدت اختیار کی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ آگے بڑھتا رہا۔ اردو میں ادبی ڈراموں کی روایت محمد حسین آزاد کی ایک تمثیل نما ڈرامہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے 1971 میں ایک منظوم ڈرامہ الف لیلہ لکھا، اور دوسرا نثر میں طلسم اسرار کے نام سے لکھا۔ عبد الماجد دریابادی کا ڈرامہ زود پشیماں 1971 میں لکھا، یہ بھی اس ادبی ڈرامہ کی کڑی ہے۔ پریم چند کا ڈرامہ کربلا ایک تاریخی ڈرامہ تھا۔ پھر امتیاز علی تاج نے 1922 میں انارکلی لکھا، اور یہ 1932 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے، لیکن انارکلی کو اپنی عظمت کے باوجود سٹیج نہیں کیا گیا۔ فلمایا تو گیا ہے، فلم کی صورت میں یہ مووی موجود ہے، لیکن اس کو باقاعدہ جیسے اندر صبا سٹیج پہ پرفارم کر کے دکھایا گیا ہے نا، انارکلی کو ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد بھی بہت سے ڈرامے لکھے گئے۔ پھر ریڈیو کا دور آیا تو ریڈیائی ڈرامے نے جنم لیا۔ پھر سینما اور فلم آ گیا، اور ڈرامہ اپنی ارتقائی منازل چڑھتا رہا۔ ریڈیائی ڈرامہ کیا ہوتا ہے کہ جی ریڈیو میں صاف ظاہر اس میں تصویر نظر نہیں آنی، لیکن آواز میں وہ ساری پرفارم چیزیں کی جاتی تھی جو اس قصہ میں، جو اس کہانی میں ہوتی تھی۔ اس کا سارا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کی ہلکی موسیقی ہے، میوزک ہے، وہ ساتھ ساتھ وہ تمام آوازوں کو جو ہے نا ریڈیو پہ آن ایئر کیا جاتا تھا۔ مختلف فنکار، مختلف اداکار جو ہیں وہ اس کو بولتے تھے۔ تو یہ ڈرامائی جو ریڈیائی ڈرامے ہیں نا، وہ ریڈیو سے جنم لیا اور ریڈیو پہ پرفارم ہوتے رہے۔ لیکن پھر سینما، فلم، یہ ساری چیزیں آ گئیں، ان کو باقاعدہ دکھانے کے جو ہے نا یہ سینما ہال بھی موجود ہیں اور ڈرامہ تھیٹرز بھی موجود ہیں بڑے شہروں میں، جہاں یہ مختلف نوعیت کے مختلف ٹاپکس پہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہی ڈرامے کی ذیلی چیزیں ہیں جن میں اداکاری کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، اور مختلف عنوانات کو، ٹاپک کو چن کے منتخب کر کے اس پہ ساری صورتحال بنائی جاتی ہے۔ بہرحال ڈرامے کی موجودہ صورتحال اطمینان بخش ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہے۔ آج کا ڈرامہ ہندوستانی تہذیب سے بھی قریب ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے۔ وہی چیز کہ تمام ڈرامے جتنے بھی پیش کیے جاتے ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق، یا تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جو موجودہ صورتحال ہے، وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کو کوشش کیا جاتا ہے کہ جی پیش کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں کچھ برائیاں بھی موجود ہیں تو ان کو ڈراموں میں بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکالنا ہے۔ اگر برائی کو سامنے لا کے نتیجہ اچھا نکال دیتے ہیں تو مطلب آپ چاہتے ہیں برائی پرموٹ ہو۔
اگر آپ برائی کو سامنے لا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، تو پھر آپ کا مقصد اصلاح کا ہے۔ بہرحال ڈرامے کا مقصد اصلاحی ہونا چاہیے، اور معاشرے کے جو مسائل ہیں، جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، جو ہمارے سسٹم کو، جو ہماری اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں، ان سے ہر صورت اجتناب کرنا چاہیے، اور اصلاحی چیزیں جو ہمارے مسائل ہیں، جن کا سلوشن ضروری ہے، جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹاپک بنایا جائے تاکہ ہمارے مسائل ختم ہوں۔ بہرحال ڈرامہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آج یہاں موجود ہے اور مکمل طور پہ محفوظ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اردو کی باقی جو غیر افسانوی ادب میں ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، داستان، ناول، افسانہ، وہ چیزیں کچھ حد تک کم ہو چکی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جی دور حاضر میں تو وہ ناپید ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو ڈرامہ ہے یہ آئے روز اس کی مقبولیت میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور نت نئے ڈرامے مختلف عنوانات پہ جو ہے نا پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہ سلسلہ تھا غیر افسانوی ادب کا، جو مکمل ایک کمپلیٹ ہمارا ٹاپک ہے، یہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے کہ جی جو چھوٹی انٹرسٹ والی چیزیں ہیں ان سے وہ کریں، وہ آپ لوگ فیڈ بیک کے طور پہ بتائیں گے کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈرامہ شروع کریں، ناول شروع کریں یا افسانہ شروع کریں۔ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے تاکہ ہم اسی سلسلے کو آگے لے کے چل سکیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، آپ لوگ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔